الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات میرے تو قبل تساں احباب سماعت فرما چکے ہو اور انتہائی شاندار بیانات انشاءاللہ میرے تو بعد بھی تساں احباب سنو گے۔ اور محترم جناب مولانا قاری محمد آصف ندیم صاحب دا بڑا ہی شاندار مدلل با مقصد خطاب اساں ساریاں نے مل کے سنے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے، اخلاص نصیب فرمائے، علماء کرام دے بیانات کرن اندر ساڑے سنن اندر اللہ سونا برکت پیدا فرمائے، قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ موجودہ دور دے مسائل دا حل اور ہر قسم دی پریشانی دا علاج اللہ تبارک و تعالی دا پاک قرآن ہے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید نال تعلق مضبوط کر لوے، آداب قرآن اور حقوق قرآن دا خیال کرے، اللہ دی زندگی دے سارے مسائل حل کر دیندہ، اللہ دیاں پریشانیاں دور کر دیندہ۔ کتاب نال، کتاب الہدا نال، قرآن نال جڑنا ضروری ہے۔ ایک بندے دا یہ دعویٰ ہے کہ ساڑھے گھر اندر برکت نہیں، سکون نہیں، جھگڑے زیادہ نے، ساڑھے گھر دے جی افراد جیڑے نے انہوں ڈراؤنے خواب آندے نے، تے طبیعت دا مسئلہ ہے، اکثر گھریں یہی رولے نے۔ تو مولوی صاحب کو وظیفہ دسو، اس طرح دیاں کالاں، اس طرح دے رابطے
مسلسل لوگاں وچوں اس طرح دی معلومات ملن نو سنن نو ملدی ہے۔ او دا اصل حال ہے کہ اسی گھراں اندر کدی قرآن پاک نہیں پڑھیا، کدی اسی قرآن سنیا نہیں، آپ کدی پڑھیا نہیں۔ قرآن مجید تمام قسم دے پریشانیاں دا علاج ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہوے کہ تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، برکت آ جائے، تو او دا حال نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی نبوت تو پہلے عرب دے جڑے حالات سن سیم وہی حالات ہن اج کل دے بن رہے ہیں۔ جڑے حالات اس وقت سن، شرک عام سی، بت پرستی عام سی، بدکاری، سود خوری، جھوٹ، چوری، ڈکیٹی، شراب، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، تنازع، آپس دی دوری، جو کچھ بھی ہے آج موجودہ دور اندر اس طرح دا ایک دور نبی علیہ السلام تو پہلے گزرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات نو مبعوث فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس پورے معاشرے دی اصلاح فرمائی۔ وہ جڑے راہزن سن وہ راہبر بن گئے، وہ جڑے مشرک سن وہ موحد بن گئے، اور وہ جڑے جنہ دے اندر جہالت سی انہاں اندر روشنی آ گئی، اور جنہ دے اندر ادب نہیں سی انہاں سے ادب آ گیا ہے، پہچان آ گئی، سیان آ گئی، اخلاق آ گیا ہے۔ آخر وہ دی وجہ کی سی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیڑا علاج کیتا کہ مکے دا معاشرہ سدھر گیا سی؟ آپ نے کیڑا واز کیتا جس واز دے ذریعے نال عرب دے حالات بہتر ہو گئے سن؟ آپ نے وہ کیڑا نسخہ استعمال کیتا، کیڑا علاج کیتا، وہ کیڑی دوائی استعمال کیتی کہ سالہ سال تو جڑے حالات خراب سن وہ یکدم ہی بہتر ہو گئے؟ حضرات نبی علیہ السلام نے جڑا نسخہ استعمال کیتا وہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ دے گئے، آپ قرآن سنان دے گئے، سمجھان دے گئے، لوگاں اندر تبدیلی آندی گئی، کیونکہ قرآن کریم دے اندر بڑی تاثیر ہے، قرآن کریم دے اندر بڑا انقلاب ہے، قرآن کریم دے اندر بڑی طاقت ہے۔ اسا یہ سمجھا ہوا ہے، تسا آپ ویکھو، آپ اندازہ لاؤ کہ میں کرائے تے مولوی بلانا اپنے گھر، اور اپنے گھر دی حویلی اندر انہوں بٹھا کے چند صورتاں قرآن دیاں او دی زبانی میں پڑھوانا، اور میرا مائنڈ ایوے کہ برکت آ جائے گی۔ تسی آپ اندازہ لاؤ کسی دوسرے مولوی کو لو اگر میں قرآن پڑھاواں تے برکت آ سکتی ہے، جے میں خود پڑھدا رہواں تے برکت کیویں نہیں آئے گی؟ قرآن کریم اندر بڑی برکت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اگر اسی تعلق بنا لئیے دنیا دی ہر چیز تو انہوں قرآن چو مل سکتی ہے۔ جیڑی جیڑی چیز تسی ہون بھی اگر میرے کولوں پوچھو، کوئی سوال کرو، او دا جواب قرآن کریم اندر موجود ہے۔ شرط ہے کہ او دے نال تعلق ہونا چاہیے، او دے نال پیار ہونا چاہیے، او دے نال محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایسی لازوال کتاب ہے، تو انہوں شفا چاہیے قرآن چو لبے گی، تو انہوں رحمت ضرورت ہے قرآن چو ملے گی، اگر تو انہوں برکت چاہیے قرآن پاک چو ملے گی، اگر تو انہوں عزت چاہیے قرآن مجید دے تعلق نال تو انہوں عزت لبے گی، اگر تو انہوں ہدایت چاہیے او قرآن دے تعلق نال تو انہوں ہدایت لبے گی، اگر تسی دنیا دا جغرافیائی نقشہ سمجھنا چاہتے ہو قرآن نال تعلق بناؤ گے تو انہوں دنیا سمجھ آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی دی جیڑی اللہ نے کائنات تخلیق کی تھی ہے، کائنات والی کاریگری اور تخلیق نو سمجھنا چاہتے ہو قرآن پاک نال تعلق بنا لو، رب توانوں سائنسدان بنا دے گا۔ سائنس قرآن وچوں لبدی ہے، ریاضی میتھ قرآن وچوں لبدی ہے، دنیا دے جتنے بھی فنون نے وہ توانوں قرآن کریم دی عظیم و شان کتاب وچوں ملن گے۔ بندے نو ادب سکھان دیئے، بس ایک کمزوری ہے ساڑھے اندر کہ آج بھی اگر اسا قرآن پاک نال تعلق بنا لئیے اللہ تبارک و تعالی ساڑھے معاشرے نو تبدیل کر کے انقلاب پیدا کر کے اللہ امن دا گہوارہ بنا دے گا۔ لیکن مجبوری ہے بھئی، پڑھے کون؟ اتنا وقت ہی نہیں۔
دکان واسطے وقت ہے، اخبار واسطے وقت ہے، باقی سارے معاملہ نہیں ہے تو قرآن واسطے نہیں ہے۔ ہاں ساڑھے پاسے ساڑھے علاقے یا توڑے علاقے یہ ہے کہ جڑا قرآن پڑھ رہا ہوئے نا وہ دے بارے یہ ذہن ہوندہ بھی انہوں مطلب کوئی پریشانی لگی ہے، انہیں جڑا قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ہوئے مطلب یہ پھنسیا ہوا ہے کدھر ہے، یعنی عام روٹین اندر تے اسی کدھی پڑھے آئی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے تو انہوں کی پتہ ہے اس قرآن دی قدر دا اِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تسی جاگ رہے ہو؟ تھوڑی یہ دی کو کھولو ذرا تے تھوڑا والیم بھی دیو۔ قاری آصف صاحب دا گلہ بہ گیا، میں ویکھ رہا سا انہوں نے کوئی گل نہیں کی تھی اور میں انہوں نے کسر پوری کرنی۔ توجہ میرے وال ہاں ٹھیک ہے اتھے رہن دو، اور تسا میرے وال ویکھنا ہے غور نال۔ اگلی باری شیخ ابو سفیان صاحب سٹیج چھوٹا بنایا جائے، یہ مہربانی کریا جائے، بس ایک کرسی ہوئے جس پھٹے تھے وہ ٹھیک ہے، باقی علماء دیاں کرسیاں تھلے سائیڈاں تھے، یا میں آپ ہی صبح دی نماز اتھے پڑھاں گا انشاءاللہ سٹیج میں انجی ہوئے گی۔ ہاں زندہ باد، توجہ ہے جی۔ قرآن سننا چاہتے ہو؟ میں نے شیخ صاحب نے کہا تسی قرآن پڑھنا ہے تے قرآن پڑھنا میں ترجمہ انشاءاللہ آصف صاحب کرنگے، وہ توڑے مقامی نے علاقے دینے تو انہوں جان دینے۔ تعلق بنانا چاہیے ہے کہ نہیں؟ کیڑی شہنہ جی سریکی سمجھا دیں گا، لیکن پہلے میں نے گال سمجھان دے۔ میں ڈیرہ غازی خان تو 8 گھنٹے دا سفر کر رہا ہوں تے تو انہوں سریکی دے چکرج پا جاواں تے میرے تو اللہ نے قیامت رجن پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میرا مقصد گال سمجھانا ہے، چسکے چوانا نہیں، محسوس بھی نہ کرے آج، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، اللہ تو انہوں عزت دے، ضرور سناواں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے گل سمجھ لو، ٹھیک ہے نا جی؟ جڑی گل میں سمجھان لگا، ہر پریشانی دا علاج، ہر مصیبت دا علاج، ہر دکھ دا علاج کیڑی شے؟ کیڑی شے؟ جڑا بندہ اللہ دی کتاب قرآن پاک نال تعلق بنا لوے، اللہ دی زندگی دے سارے مسائل حل کر دیندہ ہے۔ تسی مولوی دے مارکر نال پین نال لکھے ہوئے کاغذ دے ٹکڑے نو بڑا وزن دیندے ہو، اللہ فرماندہ ہے کاش تو انہوں میرے کلام دے وزن دا پتہ ہوندہ، یا اللہ دا وزن کیے۔ اللہ فرماندہ ہے اِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ میں ایک قرآن پہلے آسمانہ تے پیش کیتا، آسمانہ نے انکار کر دیتا، کہنے لگے اسی اتنی وڈی امانت نو نہیں چوک سکدے، پھر میں زمین نال مشورہ کیتا، زمین نے انکار کر دیتا، پھر میں پہاڑا نال صلاح کیتی تے پہاڑا نے بھی انکار کر دیتا۔ موڑے امن آباد والے ہو، آسمان نے انکار کر لے، زمین نے بھی انکار کر لے، پہاڑا نے بھی انکار کر لے، تسی آپ اندازہ لہو کتنی عظمت والی امانت ہوئے گی۔ سارے ڈر گئے کہ ساڑھا کم نہیں اس امانت دا خیال کرنا۔ اللہ فرماتا ہے چوتھے نمبر تے میں اللہ نے انسان نال مشورہ کیتا، پھر انسان دا حال کی ہویا، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
آسمان نے انکار کر دیتا، زمین نے انکار کر دیتا، پہاڑا نے انکار کر دیتا، تے جڑے ویلے واری آئی انسان دی، اللہ فرماندہ ہے انہیں چک لیا، اٹھا لیا، کہنے لگا سات بسم اللہ، اے میرے واسطے اعزاز ہے یا اللہ قرآن میں نو دے دے ہو۔ اللہ فرماندہ ہے انسان نے لے لے موڑ امن آباد والے ہو، اے میرے جملے غور نال سنے آجے، اے پروردگار انسان نے قرآن چوک لے، کیا انسان نے صحیح کیتا ہے یا غلط کیتا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جے میرا تبصرہ سننا چاہتے ہو، جے میرے کول پوچھنا چاہتے ہو، انہو کانا ظلومن جہولا، اے بڑا ظالم ہے، چودھری، اے افسر، اے ایم این اے ایم پی اے دکاندار، اے بزرگ، اے نوجوان، اے مرد، اے عورت، اے بڑا، اے چھوٹا، اے شہری، اے دیہاتی، اے عربی، اے اجمی، اے بڑا نادان ہے، اے بڑا ظالم ہے۔ یا اللہ تیری امانت چکی ہوئی ہے، ظالم کیویں ہو گیا ہے؟ یا اللہ تیری امانت چکی ہوئی ہے، نادان کیویں ہو گیا ہے؟ تیرا حق بندہ سی، تو ایدہ حوصلہ ودھاندہ، انہوں تھپکی دیندہ۔ یا اللہ کی کہہ رہے ہیں ادھرا قرآن چکے ہوئے ہیں، تے ادھروں کہہ رہے ہیں کہ ظالم نادان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ماضی نو بھی جاندہ، میں حال نو بھی جاندہ، میں مستقبل نو بھی جاندہ، میں غیب دیاں خبرہ رکھن والا رب ہاں، میں ظاہر دے معاملات بھی جاندہ، انسان دا خالق میں اللہ کریم ہاں، اے دی نیچر نو بھی میں جاندہ۔ انہیں قرآن تے چوک لے ہے، روئے زمین تے کوئی مخلوق انہیں میرے قرآن دی بے قدری نہیں کرے گی جتنی بے قدری یہ انسان کرے گا۔ اے تاں ظالم ہے، قرآن بھی چکے ہوئے ہیں، سودی کاروبار بھی کردہ پہ ہے، قرآن بھی چکے ہوئے ہیں، پانی دی جگہ تے شراباں دا استعمال بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دائے تے جھوٹیاں خبریں بھی اڑا رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دائے غیبت دے اڈے بھی لا رہے ہیں، قرآن بھی چکی پھر دائے تے کدی قرآن نو پڑھن دا موقع نہیں ملیا، قرآن بھی چکی پھر دائے کدی اللہ دے گھر جا کے سجدہ ریز نہیں ہویا، قرآن بھی چکی پھر دائے کدی ماں باپ دی عزت دا حق ادا نہیں کر رہا۔ اے دا کی فائدہ قرآن چکن دا؟ اے دی آنکھ اندر دید نہیں آئی، اے دا کی فائدہ قرآن چکن دا؟ اے دے کنہ دی سماعت سونی نہیں ہوئی۔ اللہ فرماندہ انہیں قرآن تے چک لے لیکن دی حالت میں انہو کان ظلوما جہولا۔ ادھر ویکھیا جائے ذرا، اے آیت کریم ہے، اے اصل میں سمجھایا بھی اے دی بڑی عظمت ہے۔ آسمان نے بھی نہیں چکیا، پہاڑ نے بھی، زمین نے بھی۔ اگلی آیت کریمہ سنو، قرآن سننا چاہتے ہو نا جی؟ اللہ فرماتا ہے پاگل جو ہو گئے ہو، کملے جو ہو گئے ہو، دنیا اندر جو غرق ہو گئے ہو، تو انہوں کی پتہ میری عظمت والی کتاب دا یا اللہ کی پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جے میں اپنا قرآن پہاڑ تے نازل کر دینا تے پہاڑ بھی میرے قرآن دی عزت دی وجہ تو، پہاڑ بھی میرے قرآن دے لوب دی وجہ تو، پہاڑ بھی میرے قرآن دے دبدبے دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جانا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے عظمت والی کتاب نو سینے نہ لا لو،
جیڑی تواڈی مراد ہوئے گی میں اللہ کریم پوری کر دیاں گا۔ یا اللہ کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندا ہے اے دنیا دے مولویوں انہاں دسو جڑے موڑے مناباد والے مرکز چاہے ہوئے نے، آؤ میں تواڈے تو پوچھن لگا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جنوں جیڑی شے چاہیدی ہوے ذرا میرے نال رابطہ کرے میں انہوں دس دیاں گا۔ یا اللہ سانو برکت چاہی دیئے، کمائی زیادہ جا رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے دائیں بائیں جان دی لوڑ نہیں، تو انو ہر مل دے دھوئیں دین دی لوڑ نہیں، تو انو مولویاں کولو تعویذ لکھان دی لوڑ نہیں، تو انو کاغذ تے پرچیاں بنان دی لوڑ نہیں۔ اگر تو انو برکت چاہی دیئے یا اللہ جی برکت چاہی دیئے، دکان اندر برکت ہو جائے، زمین اندر برکت ہو جائے، گھر اندر برکت ہو جائے، زندگی اندر برکت ہو جائے، کاروبار اندر برکت ہو جائے، فصل اندر برکت ہو جائے، اولاد اندر برکت ہو جائے، آمدن اندر برکت ہو جائے، میرے کم اندر برکت ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جے تانوں برکت چاہیے ہے پھر رابطہ کرو میری کتاب نال۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک 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 فتبعوا۔ اے قرآن میں برکت دا ذریعہ بنا ہے، جیڑا میرے قرآن دی پیروی کر لے میں اللہ برکت دے پہاڑ نازل کر دینا۔ برکت چاہی دی برکت چاہی دی کیویں چاہی دی؟ برکت پیسیاں نال تھوڑی لب دی ہے، برکت عہدے نال تھوڑی لب دی ہے۔ وہ جڑے پاگل منگن والے ہوندے نے وہ ہر مل دا دھواں دے رہے ہوندے نے دکاناں تے بھی برکت آ جائے گی۔ مسجد دا کوئی ایک دا بجلی دا بل دے دے تے آپ ایک نماز ہی نہ پڑھو برکت نہیں آنی۔ مولوی دی تنخواہ تواڈے ذمے تے تسی کدی عید تے ہی مسجد نہیں ہے، اس تنخواہ نال برکت نہیں آنی۔ حاجی صاحب لکھ لو میری گل، ہر رمضان اندر تسی مسجد دا نواں قلین وچھا دیندے ہو، آپ کدی نہیں آئے ہو مسجد، اس قلین وچھان نال تواڈے کاروبار اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ برکت کیویں ہوئے گی؟ جدوں تواڈا تعلق قرآن نال ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ہے برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ یا اللہ شفا چاہیے۔ یہ ہن گلاں تسی یاد کرنیاں نے، میں قرآن ہی پڑھنا ہے تے گل مکانی ہے، ادھر ویکھیا جے میں پھر تواڈے کول سننا بھی ہے، توجہ ہے نا جی؟ یا اللہ برکت دے نال نال شفا، بیماری نہیں چھڑ رہی اللہ، یہ دا کی حل ہے؟ چلو برکت تا سمجھ آ گئی، قرآن پڑھیں گے برکت آ جائے گی۔ میں ایک ایک گل تے دلائل بھی دے سکنا لیکن نہیں، وقت نہیں۔ یا اللہ شفا چاہیے، اللہ فرماندا ہے برکت بھی تینوں قرآن چوں لبے گی، شفا چاہیے تے او بھی تینوں قرآن چوں لبے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء۔ شفا کی تو لبنی ہے، شفا کی تو لبنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دے سر اندر جدوں درد ہوندہ سی، آپ دی طبیعت جدوں خراب ہوندی سی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر میں نو فرماندے کہ قرآن پاک دیاں آخری صورتاں پڑھ کے میرے تے دم کر دے تاکہ میری طبیعت فرش ہو جائے۔ اما جان فرماندیاں نے پیغمبر دا اے علاج ہوندہ سی، جڑے ویلے امام کائنات دی طبیعت علیل ہوندی سی، میں قرآن پاک دیاں آخری صورتاں پڑھ کے دم کر دین دی تھے، اللہ شفا دے دیندہ۔ حضرات صحابہ کرام سفر جسان جڑے ویلے اس بستی آلے بندے نو مسئلہ بن گیا ہے، جڑے ویلے وہ بستی آلہ بندہ جڑا انہاں دا چودھری سی، لمبردار سی، سردار سی، جڑے ویلے او دا مسئلہ بنے ہیں، اللہ پاک نے انہوں بھی شفا دی تھی قرآن دی برکت نال۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. شیخ محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمان ہے. زیارت انہوں دی کرو تے گل میری سنو. ادھر ویکھیا جی. ہاں جی، برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ اگر تسی میرا ساتھ دیو گے تو میں کچھ گلاں کراں گا، ورنہ چھڑ دیاں گا. کی خیال ہے؟ میرا گلہ بھی بچ جائے گا، میرا موضوع بھی بچ جائے گا. کی خیال ہے؟ میں نہیں مطلب اپنا ٹائم نہیں پورا کرنا، تھوڑی توجہ نال ہی گل کرنی ہے. ہاں جی، برکت دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ تے شفا دا ذریعہ کیڑی چیز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے انہوں دے سردار نو شفا دے دیتی. قرآن شفا دا ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھے آجے جڑے ویلے تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں اس وقت تک شفا نہیں ملے گی. شہد بھی شفا ہے، کدی کسی نے شہد نو گلے اندر لٹکا ہے کہ شفا مل جائے گی؟ کسی نے نہیں کیتا آج تک، کیونکہ لٹکان نال شفا نہیں لبدی، کھان نال شفا لبدی ہے. جب تک قرآن کریم پڑھو گے نہیں شفا نہیں ملے گی. کدی ڈاکٹر نے سیرپ دیتا ہوئے کہ جاؤ انہوں استعمال کرو اللہ تو انہوں شفا دے گا، تے تساں اس سیرپ نو اپنے گلے نال لٹکا لیا ہوئے. نہیں ہے کدی نہیں ہویا. اللہ فرماندا ہے قرآن تواڈے بیماریاں دا علاج ہے، قرآن تواڈی روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج، تواڈی ٹینشن دا علاج، تواڈی پریشانی دا علاج، تواڈی مصیبت دا علاج، تواڈے دکھاں دا علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتا ہے شفا بھی تو انہوں قرآن جو لبے گی. اگلی گل دے غور کرے آجے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تے تواڈے گھراں در رحمت بھی آئے گی. تے قرآن دے ذریعے نال برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن. ذرا اگلے لفظاں دے غور کرے آجے حق اور باطل نو سمجھن دا ذریعہ قرآن ہے، سچ تے کوڑ دے نکھیڑے کرن دا ذریعہ قرآن ہے. اگر تسا پتہ کرنا ہوئے حق کی ہے باطل کی ہے، توحید کی ہوندی ہے شرک کی ہوندہ ہے، اگر تسی پتہ کرنا ہوئے ادب کی ہوندہ ہے بے ادبی کی ہوندی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن ذریعہ ہے. تواڈے اکھاں نو کھول دے گا، حق سمجھ آ جائے گا، دودھ ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا. کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے قرآن فرقان بن کے آیا ہے، یعنی فرق کر دین والی کتاب. وقت تھوڑا ہے، خطیب پاکستان موجود نے، میں صرف قرآن پاک سنان دا ارادہ کر رہے ہیں. برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ قرآن. اگلی گل دے غور کرے آجے جے دل دا سکون چاہیدہ ہوئے، بے قرار نو ختم کرنا ہوئے، بے چینو نہیں مکانا ہوئے، تے اللہ دا قرآن بے چینی دا علاج ہے، اللہ دا قرآن بے قراری دا علاج ہے. رات نو توانو نیند نہیں آندی، کروٹ بدل دیاں رات توڑی گزر جاندی ہے، تسی گولیاں بھی کھاؤ تا بھی سکون نہیں آندا، لکھاں دے کماؤ تا بھی توانو چین نہیں آ رہا. چین دا ذریعہ قرآن، سکون دا ذریعہ قرآن، بے قراری دا علاج قرآن ہے. یا اللہ کتے لکھیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ
تطمئن القلوب۔ سکون کتھوں لبنا ہے؟ ہاں جی، کہندہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے تیرے روح دی غذا میرا قرآن ہے۔ ایک اور بولیا، کہندہ ہے عادی نہیں ہوں، پیتا ہوں غم بھولانے کے لیے، جڑے ویلے بے چین ہو جاواں جڑے ویلے بے چین ہو جاواں شراب پی لینا میری پریشانی دور ہو جاندی ہے، بے چینی دور ہو جاندی ہے۔ میں کہنا گل ٹھیک کر رہے ہیں، میں 100% دے نال متفق ہاں، کیونکہ جڑے ویلے بندہ شراب پی لوے او دی پریشانی ختم ہو جاندی ہے۔ گل دی ٹھیک ہے، تسی کہو گے او کیویں، او تانوں میں دساں کیویں۔ جڑے ویلے بندہ شرابی شراب پی لوے او دا پہلا نقصان ہے ہوندا ہے انہا تذہب بے عقل الانسان، او دی عقل ختم ہو جاندی ہے۔ جڑے ویلے عقل مک جائے سوچ مک جاندی ہے، جڑے ویلے سوچ مک جائے ٹینشن مک جاندی ہے، پریشانی مک جاندی ہے۔ ایدہ مطلب ہے شراب نالے بندہ ہی پاگل ہو جاندہ ہے، ایدہ عقل ہی نہیں رہندہ۔ شراب علاج نہیں بے قراری دا، موسیقی علاج نہیں بے قراری دا۔ کدی ازما کے ویکھو جڑے ویلے تسی ڈسٹرب ہو وضو کر کے قرآن پڑھیا کرو، جڑے ویلے توانو کوئی پریشانی لاحق ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ فرماتا ہے شرابہ نو سکون سمجھن والے آ، موسیقی نو روح دی غذا سمجھن والے آ۔ خبردار خبردار خبردار۔ یہ تو انہوں پتہ ہے خبردار کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے خبردار؟ روڈ بن رہا ہوئے جتھے نہیں جانا اتھے بورڈ لگا ہوندہ ہے خبردار، متبادل رستہ اختیار کریں۔ ایدہ مطلب ہے تُسا غلط رستہ لے آئے ہے۔ اللہ نے بھی انج فرمایا ہے اللہ خبردار خبردار خبردار، تُسا غلط رستہ استعمال کر رہے ہو شراب والا، تُسا غلط رستہ استعمال کر رہے ہو موسیقی والا، یا اللہ پھر کیڑا رستہ اختیار کریے؟ اللہ فرماندہ ہے متبادل بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ، متبادل رستہ اللہ دا ذکر والا یعنی اللہ دا قرآن۔ جڑے ویلے قرآن کریم پڑھ لو گے سن لو گے اپنے گھر اندر دیاں تلاوتاں کر لو گے، اللہ توڑی بے قراری ختم کر دے گا۔ میں پھر اپنی گل دہرانا، برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن، حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ قرآن۔ تے پنجویں گل کیڑی ہے؟ بے قراری دا علاج بھی اللہ دا قرآن۔ ذرا چھٹی گل تے غور کر، اگر کسے بندے نو ہدایت چاہی دی ہوئے، اگر کسے بندے نو جنت والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو صراط مستقیم چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو صحابہ والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو پیغمبر والا رستہ چاہی دا ہوئے، اگر کسے بندے نو انعام یافتہ لوگاں والا رستہ چاہی دا ہوئے، ہدایت چاہی دی ہوئے، راہ راستے آنا چاہندہ ہوئے، تے اللہ فرماندہ ہے قرآن نو پڑھ لو، قرآن نو سینے نال لا لو، قرآن نال پیار کر لو، میں اللہ دے بدلے تو انہوں ہدایت دے دیاں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت دا ذریعہ کیڑی ہے؟ مولوی دی لکھی ہوئی کتاب نال ہدایت، بولو کسے دی بیعت ہون نال ہدایت، بولو کسے دے پیچھے چلن نال ہدایت۔ ہدایت لبے گی تے کتھوں لبے گی؟ بولو بولو۔ قرآن کسے ایک مسلک دی کتاب نہیں،
یہ اللہ دی کتاب ہے، یہ شریعت دی کتاب ہے۔ جڑا جڑا قرآن نال تعلق بناوے اللہ انہوں ہدایت دے دیندہ ہے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ جڑے ویلے قرآن پڑھو گے اللہ تو انہوں ہدایت نصیب کر دے گا۔ کتے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ سامنے گزر رہا ہے جیندہ نا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ ہو۔ ادھر بیکھیا جی، آپ بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام لال، اے مسلمان نہیں ہوئے حالے، صحابی نہیں بڑھے تے نبی علیہ السلام دی محفل چنگوزن آپ نے فرمایا عثمان ساڑھے نال بھی بہ جایا کر۔ جی اللہ دے نبی میں حاضر، آپ دے کٹھے آ کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام دے نال بیٹھ، مسلمان نہیں ہویا، بیٹھا ہویا ہے۔ اچانک میرے پیغمبر دے چہرے تے پسینے دے آثار تے پسینہ آن لگ گیا ہے۔ اے حیران ہو گیا، پہلی باری ویکھ رہا سی، پہلی باری پریشان ہو گیا، کہندہ ہے نبی دے یارو تواڈے نبی نو کی ہو گیا ہے؟ وہ بھی چپ، سارے خاموش۔ تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر نے پسینہ صاف فرمایا، آپ نے فرمایا عثمان کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی خیر تو ہے، تھوڑی طبیعت نو کی ہو گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں، جڑے ویلے جبریل اللہ والوں قرآن لے کے آندہ ہے اس ٹائم میرے پسینہ نکل جاندے نے، پیغمبر دے پسینے نکل جاندے نے۔ قرآن سنن نال ساڑی زندگی گزر گئی ہے، کدھی ٹس تو مس نہیں ہوئے، رات ساری قرآن سننے ہاں، صبح دی نماز بھی نصیب نہیں ہوندی۔ قرآن سنن تو پہلے بھی ناپ تولے چ کمی کر دے ساں، قرآن سنن دے بعد بھی ناپ تولے چ کمی کر دے ہاں۔ قرآن سنن تو پہلے بھی ساڑھے پراواں نال ساڑھی صلح نہیں سی، قرآن سنن دے بعد بھی ساڑھے پراواں نال صلح کوئی نہیں۔ قرآن سنن تو پہلے بھی دھی بھین دا حق کھاندا ساں، قرآن سنن دے بعد بھی کھا رہے ہاں۔ قرآن تو پہلے بھی نشہ کردا ساں، قرآن سنن دے بعد بھی نشہ کر رہے ہاں، انج تک کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیغمبر تو جڑے ویلے قرآن آندا اللہ دے نبی پسینوں پسینہ ہو جاندے۔ اچھا اتنی بڑی عظمت والا کلام کہ تواڈے بھی پسینے نکل جاندے نے۔ اچھا اگر مہربانی ہو سکے مینوں تا سنا دیو او آیت کریمہ کیڑی ہے جیڑی ہونے جبریل دے کے گئے تے تواڈا پسینہ نکل آیا ہے؟ اللہ دے نبی ذرا آیت کریمہ تا سناؤ۔ امام کائنات نے فرمایا سنے گا تو؟ جی اللہ دے نبی میں سنا گا۔ اے مسلمان نہیں سی، امام کائنات قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں، عثمان بن مظعون بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان اللہ سورۃ النحل 14واں پارہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے آیت جبریل دے کے گئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہدایت کتھوں لبدی ہے؟ ہدایت کتھوں لبدی ہے؟ بولو یار۔ حضرت عثمان کہنے میں سنی آیت کریمہ تے میں عرض کی تھی سونے ہو ہاتھ ودھا دے ہو تے کلمہ پڑھا دے ہو تے مسلمان بنا دے ہو۔ ایک واری سنی آیت، ایک واری اللہ نے مقدر تبدیل کر دیتے تے کلمہ نصیب کر دیتا۔ ہدایت دا ذریعہ کیڑی شے ہے؟ بولو راہ راستے آ جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو نمازی بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو حلال خور بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو عزت دار بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو باادب بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو موحد بن جاؤ گے، قرآن نال پیار کرو متبع سنت بن جاؤ گے۔ یاری لا لو قرآن نال، پیار کر لو قرآن نال۔ اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی
کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے پیار کر لو قرآن نال میرا ارادہ ہے میرے خیال ہے تھوڑا ارادہ کوئی نہیں کی خیال ہے قرآن نہیں سننا چاہتے کوئی نظم شروع کر دیں پھر جاگ جاؤ گے سبحان اللہ قرآن تے جڑی قوم نہ جاگے ادھر ویکھے آجے ذرا توجہ ہے نا انشاءاللہ ہن تسی دسو برکت دا ذریعہ کیڑی شے ہے قرآن بولو بولو جی برکت دا ذریعہ کیڑی شے کی خیال ہے میں قرآن پڑھ رہا تے برکت یہ تواڈے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی بولو قرآن والے کدی بھوک نہیں مردے ہاں جی برکت دا ذریعہ سارے بولو گے تو میں تھوڑی جان چھڑاں گا نا جی سارے بولو نا تاکہ بلوچ صاحب دیواری پھر ٹینشن نہ ہوئے برکت دا ذریعہ کیڑی شے وے بولو شفا دا ذریعہ رحمت دا ذریعہ حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ بولو تے دل دے سکون دا ذریعہ تے نمبر ہدایت دا ذریعہ بولو بولو عثمان بن مظعون مسلمان ہو گئے جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری لا لوے اللہ دی دل دی دنیا تبدیل کر دینا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت جبیر بن مطعم بخاری شریف دی روایت پہلی بھی تے اے بھی کی نا ہے جبیر بن بولو مطعم بن عدی دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ہے آپ نے فرمایا نو مسجد نبوی دے پلر دے نال بندے ہو حضرت جبیر بنے ہوئے نے مسجد نبوی دے ستون نال نمازاں ہو رہی ہیں اے بنے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے مغرب دی نماز شروع کر دیتی آپ مغرب دی نماز سورت تور پڑھ رہے ہیں مغرب دی نماز اندر میرا پیغمبر سورت تور پڑھ رہے ہیں امام کائنات پڑھ دیاں جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے ہم خلقو من غیر شیئن جڑے ویلے اس آیت کریمہ جائے حضرت جبیر کہندے نے میں پلر دے نال بنیا ہویا سا انج لگدا سی قادت ان تتیرا قلبی کہ میرا دل پھٹ جائے انج لگدا سی جی میرا دل پھٹ جائے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہوں کیویں دل نہ پھٹے تے بندہ توجہ نال سن رہا ہوئے کیویں دل نہ پھٹے حضرت جبیر کہنے نے میں مسلمان نہیں سا میں کلمہ نہیں سا پڑھیا اللہ دے پیغمبر دا قرآن میں سنے جڑے ویلے سورت تور سنیے میں نماز دے بعد عرض کی تھی سنے اور رسیاں کھول دے ہو رسیاں کھول گئیاں نے حضرت جبیر سامنے آ گئے اتحیات دی حالت اندر بہ گئے دو زانو ہو کے کہنے لگے سونے ہو کلمہ پڑھا دے ہو تے مسلمان بنا دے ہو ہدایت دا ذریعہ قرآن طفیل بن عمر دوسی دی ہدایت دا ذریعہ قرآن حضرت جبیر بن مطعم دی ہدایت دا ذریعہ قرآن حضرت عمر دی ہدایت دا ذریعہ قرآن تے وادی نخلائج جنہ دی ہدایت دا ذریعہ قرآن قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا اگے کی کہنے نے اسی قرآن سنے فائدہ کی ہوئے یہدی الرشد قرآن سننال سانو راہ لب گئے قرآن سننال سانو ہدایت آ گئی ہے ایدہ مطلب ہے اگے وہ ہدایت دا بھی مفہوم دس رہنے ہدایت دا معنی بھی دس رہنے فآمنا بہی اسا ایمان لے آیا اگے پھر ایمان دی بھی وضاحت کر رہنے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آہدا اسا قرآن سنے سنو ہدایت لب گئی ہدایت آئیے تے ایمان لب گئے ایمان آیا ہے تے سنو رب دی توحید دے سمجھ آ گئی کی خیال ہے ہدایت کی تو لبنی ہے بولو بولو گلنا بہت زیادہ نے آخری گل سنے آجے عزت دا ذریعہ ہے تا قرآن ہے بولو عزت کی تو لبنی ہے وہ بولو یار بندہ عہدے تے فائز ہوئے
پیسہ پوسا بندے کو بہت زیادہ ہوئے عزت لب جانی ہے کی خیال ہے نہیں عزت دا ذریعہ کیڑی ہے جے ایک گل سنو میری اکھ اندر اکھ پا کے تو سنا ماں کی خیال ہے سننا چاہتے ہو سنو گے سارے عزت دا ذریعہ کیڑی ہے بولو ہن ویکھنا میرے والے اگر تساں ایک گل غور نال سن لئی نا تسی سمجھ لو مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے کول ایک نواں قبیلہ آئے تے آ کر کے کہنے لگا ہے سونے ہو نویں اسی مسلمان ہوئے ہوں تے ساڑھا کوئی پیش امام منتخب کر دے ہو اسی جس تے پیچھے نمازاں پڑھیے اسی بناواں گے تے رولا پوئے گا تسی آپ ہی بنا دے ہو ساڑھا امام تے سارے بیٹھے نے پورا قبیلہ بیٹھا ہے بڑے بڑے سردار چودھری ادھر بیٹھے جے سفید ریش بھی بیٹھے نے ہن امام منتخب ہو رہے ہیں مسلح دا وارث آپ نے سجے کھبے ویکھے آپ نے فرمایا تواڈے وچوں ہن غور نال سنیا جی تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہوئے کی یاد ہوئے آپ نے انج نہیں پوچھیا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا انصاری ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا مہاجر ہوئے جزاک اللہ تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا پیسے والا ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا دنا زیادہ ہوئے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چودھری لمبردار ہوئے نہیں علماء موجود نے آپ نے فرمایا تساں میرے تو امام لین آئے ہو اے دسو تواڈے وچوں قرآن جانن والا کون ہے میرے نبی کریم بار بار پوچھی جا رہے ہیں تے کوئی اٹھ بھی نہیں رہا تے سارے آندے وچوں توجہ درا سارے آندے وچوں ایک چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہوئے ہے ستتن او سبتن سندن جس دی عمر 6 سال راوی نو شک ہے یا 7 سال جس دا نام عمر بن سلمہ ہے او کھڑا ہو کے کہندہ ہے سونے بار بار پوچھی جا رہے ہو میں وڈیاں دی عزت اندر چپ بیٹھا رہا ہوں جدو کوئی جواب نہیں مل رہا میں کھڑا تے میں کہہ رہا ہوں میں نو رب دا قرآن بڑا یاد ہے عمر کنی ہے اس عمر دے بچیاں نو ساڑھے بچیاں نو کی یاد ہے موٹو پتلو ساڑھے بچیاں دی اس عمر بچیاں نو کی یاد ہے نحوست یاد ہے گالاں یاد نے تے صحابی یہ چھوٹی عمر ہے کی یاد ہے انہوں قرآن کی یاد ہے آپ نے فرمایا اوہ تینوں آندہ ہے قرآن جی تے پیچھے کیوں کھڑا ہے ادھر قریب آ جا قرآن اللہ ہوئے تا پیچھے ہوئے تے دور ہوئے انج نہیں ہو سکتا تو میرے قریب آ جا آ گیا آپ نے فرمایا کتھوں آندہ ہی سونے او حفظ تو سورتن قضا وہ فلانی صورت بھی یاد ہے فلانی بھی یاد ہے فلانی بھی یاد ہے آپ نے فرمایا آندہ ہے جی آندہ ہے تے سنا جتو دل کرے سن لو آپ نے فرمایا سنا سارے لمبردار بیٹھے نے چودھری بیٹھے نے بچہ کھڑا ہو گیا شروع ہو گیا قرآن پڑھی جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے اکھا میں جو آنسو آ رہے ہیں آپ دی کانڈ تے رحمت دا ہاتھ پھیر رہے ہیں جڑے ویلے میرے نبی پاک نے قرآن سن لے آپ نے فرمایا قبیلے والے ہو جاؤ تساں امام لبن آئے سو آج دے بعد توڑے نمازاں دا مستقل امام عمر بن سلمہ ہوئے گا اگلے جملے سن عمر کنی ہے تے بن کی گیا بن کی گیا ادھر ویکھا جے یہ میرے جملے ضائع نہ کرے جے ادھر ویکھا جے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے جڑے ویلے امام لین آ رہے سان سارے اگے سن تے میں پیچھے سان ہونے جڑے ویلے واپس جا رہے نے سارے پیچھے چل رہے نے تے سارے کولوں میں اگے چل رہا وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر
عزت دا ذریعہ قرآن ہے۔ اگر تساں اپنے سینے قرآن جا پاؤ، حضرت عامر کہندے نے میں چلا گیا، انہوں نے مصلی بچھایا، مسجد نہیں سی بنی آلے، نویں نویں مسلمان سن، میں نماز شروع کر دیتی، ادھر ویکھیا جے میرے جسم تے ایک چولا تے کرتا ہے، میں غریب جہاں بچہ ساں تے چولے تے کرتے دے تلے شلوار بھی نہیں تے پجامہ بھی نہیں، بچہ ساں تے چولے دا دامن بھی گھٹنیاں تو اوپر کھڑا ہوئے، انہوں نے کہا او امام صاحب نماز پڑھا، عزت مل گئی کہ نہ ملی؟ عزت دا ذریعہ ویکھو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت عامر کہندے نے میں نماز شروع کر دیتی، جڑے ویلے میں رکوع تے سجدے دے اندر جاندا ساں، ہوا دی وجہ تو کیونکہ چھت والی مسجد نہیں سی، اوپن ماحول وچ نماز پڑھ رہے ساں، ہوا دی وجہ تو میرا قمیض تے کرتا میری کانڈ تے آ جاندا، تھلے شلوار تے پجامہ بھی نہیں سی، جڑے منافق سن وہ ہاسا کرن لگ گئے، کہن لگے ویکھو مسلمان دا امام۔ حضرت عامر کہندے نے میں سجدے چ پیا ہویا ساں تے نال روئی جا رہا ساں، چولا پاؤن نو نہیں اللہ نے امام بڑھا دیتا ہے، چولا پاؤن نو نہیں اللہ نے عزت تاج پوا دیتے نے۔ حضرت عامر کہندے نے میں روندا رہا، جڑے ویلے نماز میری مکمل ہو گئی، نماز دے بعد کی ہوئے ہے میرے جماعتیاں نے رل کے چندہ کٹھا کیتا، بولو کی کٹھا کیتا؟ اے سنت دسن لگا در ادھر ویکھیا جے کی کٹھا کیتا؟ ہن نہیں بولو گے تواڈے گھاٹے دا سودا ہے، کی کٹھا کیتا؟ کیڑی شے واسطے؟ میرے چولے واسطے، امام دے چولے واسطے، امام دے چولے واسطے مقتدیاں چندہ کٹھا کیتا، بازار چلے گئے کپڑا لے کے آئے، چولا میرے واسطے سلوایا، تے جدوں سارے علاقے دے لمبردار مل کے مینوں چولا پوا رہے سن، جیڑی خوشی مینوں اس دن آئی ہے زندگی دے اندر کدی نہیں آئی ہے۔ اس واسطے میں کہہ رہا عزت دا ذریعہ بھی قرآن ہے، جڑے ویلے بندہ قرآن کریم نو اپنے سینے نہ لا لوے، اللہ کریم برکت عطا کر دیندا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میری جماعت دے ترجمان میرے محسن، میرے بزرگ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمان ہے۔ میں 5 7 8 فائدے تو انہوں دس چکے ہیں قرآن پاک نال تعلق بنان دے۔ اگر تسی تعلق بناؤ گے تو انہوں برکت لبے گی، رحمت لبے گی، شفا لبے گی، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی بصیرت لبے گی، اور تو انہوں اطمینان لبے گا، اور تو انہوں ہدایت لبے گی، اور تو انہوں عزت لبے گی۔ اللہ اس پروگرام نو قبول فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا ابو سفیان سلفی صاحب، انہاں دی انتظامیہ، انہاں دا جامعہ، انہاں دے طلباء برادران، انہاں دی محنت نو اللہ قبول فرمائے۔ علماء حقہ دی تشریف آوری نو اللہ مبارک بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔